وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث تو مسلم کی ہے، جیسا کہ حوالے میں آپ نے لکھا ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ابو تراب یہ مذمتی لفظ نہیں ہے، بلکہ اس پر حضرت علی خوش ہوا کرتے تھے۔ مرتبہ اہلیہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو دن کا قیلولہ گھر میں نہیں کیا، مسجد میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بدلہ بدلہ تیور دیکھا تو بھاپ گئے کہ کچھ ہے معاملہ۔ پوچھا کہ کہاں ہے آئینہ ابن عمک، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ رشتہ داری جتایا تھا کہ رشتہ داری کا خیال رکھے، اختلافات کو آگے نہ بڑھائیں۔ تو کہا کہ میرے پاس قیلولہ نہیں کیا انہوں نے، بعض روایت میں کہ مسجد میں ہوں گے۔ بہرحال جب آپ گئے تو دیکھا کہ چادر بدن سے گری ہوئی تھی اور مسجد کی گرد یا بالو ان کی پیٹھ میں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ان کو پیٹھ کو جھاڑا اپنے ہاتھ سے اور کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا، مٹی کے باپ اٹھو، مٹی والے اٹھو، مٹی لگی ہوئی اٹھو۔ تو یہ تو خوشی کا لفظ ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ بھلا صحابی ہیں اور وہ حضرت علی کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیسے میں کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہوں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، مدینے میں ان کو امیر بنا کے چھوڑا تھا نیابتاً کہ تم یہاں رہو، دیکھ ریکھ کرو۔ انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ حدیث میں ہے کہ میں یہاں رہوں اور لوگ جہاد میں جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم نہیں چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غیبوبت میں، اپنے غائبانہ میں طور پہاڑ پر جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنایا، قوم میں نمائندہ بنایا، نائب بنا کے چھوڑا کہ قوم کی دیکھ ریکھ کرو میرے غائبانے میں؟ تو وہی کیا، تو میرے غائبانے میں تم یہاں کے ذمہ دار ہو، امیر ہو۔ یہ ایک فضیلت ہوئی کہ آپ نے ان کو اپنا جانشین بنایا وہاں پر، لیکن اس سے خلافت میں جانشینی ہو یہ تو ثابت نہیں ہے۔ اب ایسے بھی حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوا، اور ہارون تو نبی تھے اور یہاں تو کوئی نبوت والی بات ہے نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت علی نائب ہے اور خلیفہ ہے اور آپ کے بعد آپ ہی کی خلافت ہونی چاہیے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ایسے لوگ خارج ہیں۔ کیونکہ بہت ساری حدیثیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق سے امامت فرمائی، لاکھ کہنے کے باوجود بھی کہ وہ بہت روتے ہیں، لوگوں کو قرات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، حضرت عمر فاروق کو کہیے، تو آپ نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کے کسی اور کو نہیں پتا۔ ایک خاتون آئی کہ یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ پلٹی مدینہ اور اگر آپ کو نہیں پایا، آپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو آپ نے کہا فاتی ابو بکر کے پاس آنا۔ ایک طرح سے وہ یہ کہ نص ہے، تقریباً نص معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صاف طریقے سے آپ نے ابو بکر کی جیسے نامزدگی کی ہو، حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے لیکن لگتا ہے اسے۔ تو یہ ایک مفہوم ہے کہ آپ نے ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے کہ صاحب خیبر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو دیا، اور کئی دنوں کی جنگ جاری تھی، تو آپ نے کہا خود بنفس نفس آپس میں شریک تھے، تو آپ نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ صفت بھی حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مومن متقی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور ہر مومن متقی سے اللہ رسول محبت کرتا ہے، لیکن ہاں علی کے نام کے ساتھ یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس میں علی کی فضیلت ہے موجود۔ تو آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور لعاب دہن لگایا یا تھکا دیا، تو ان کی آنکھ کا آشوں میں چشم ختم ہو گیا اور پھر کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات تھی کہ اللہ نے فتح خیبر ان کے ذریعے مسلمانوں کو دیا۔ اور تیسری بات جو آپ نے اس میں لکھی ہے کہ صاحب جب وہ آیت اتری مباہلہ کی، نجران کے نصارہ سے جب اختلاف ہوا تو آپ نے کہا آؤ مباہلہ کرتے ہیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو ہم بلائیں تم بلاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حسن حسین کو بلایا۔ یا جب قرآن مجید میں آیت اتری کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت کو پاک کرنا، تو اہل بیت سے مراد وہاں ازواج مطہرات ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، حضرت فاطمہ کو آپ نے کمبل میں لیا یا علی کو لیا، حسن حسین کو لیا، خود رہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ گویا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات تو ہیں ہی، یہ سورہ احزاب میں آیت ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بچے بھی ہمارے اہل بیت میں آ جائیں۔ تو اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، چاہے وہ ہاشمیہ مطلبیہ ہوں یا کوئی دوسرے قبیلے کی ہوں، اور اسی طریقے سے حضرت علی، حسن حسین، فاطمہ بھی ہیں، اور آل عقیل بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں،
اور آپ کی جتنے بھی خاندان کے اہل بیت ہیں، مومنین ہیں، وہ ماشاءاللہ سب اہل بیت ہیں. تو یہ فضیلت ہے، اور اہل سنت والجماعت ان تمام فضیلتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر شیعہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صاحب علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ علی ہی اہل بیت ہے، آپ نے ان کو کمبل میں سمیٹا تھا اور مباہلے میں ان کو بلایا تھا، اور دوسرے حمزہ کی اولاد اور عباس بن عبد المطلب کی اولاد اور انہی کے بھائی علی کے جعفر اور دوسرے کی اولاد قیل کی وہ سب نہیں ہے داخل، تو آپ بتائیے کہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی. تو اس لیے غلط نہیں سمجھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی. وباللہ التوفیق.